ہمارے معزز حاضرین کی طرف سے، بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے کچھ سوالات آئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ شیخ ان سوالات کے جواب دیں. پہلا سوال محمد ابرار کا ہے، جو کہ الہ آباد سے آئے ہیں اور تاجر ہیں. کہتے ہیں کہ دعوت کے فروغ کے لیے کیا یہ بہتر ہوگا کہ ہر مسلمان اپنے متعلق کو قرآن کا ایک نسخہ تحفے میں دے، یا کوئی اور بہتر طریقہ ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا جذبہ ہے کہ قرآن کریم دوسروں تک پہنچانا یہ بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن ہم اس کے اندر یہ بات کہیں گے کہ آپ پہلے دیکھ لیں کہ کس دوست کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. کیونکہ دعوت و تبلیغ میں مخاطب کی رعایت یہ بہت ضروری ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی پڑھا لکھا ہے تو آپ کی اپروچ کا طریقہ مختلف ہونا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی تعلیم یافتہ نہیں ہے تو اس تک آپ کی بات پہنچانے کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے. تو اس لیے مخاطب کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ ڈیسائیڈ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس کے اندر صرف قرآن کریم نہیں بلکہ آج کل مختلف لیولز اور زبانوں میں اسلام کے تعارف کی مختلف کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ اگر پہلے وہ کتاب دی جائے تاکہ وہ اسلام کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات حاصل کر لے، اور اس کے بعد اگر آپ قرآن کا نسخہ دیں تو وہ زیادہ بہتر شکل ہوگی. اس کا ایک اور بھی میں بتاتا ہوں مثال، کہ یہاں سے قرآن مجید کے کچھ انگریزی کے نسخے منگائے گئے بہت بڑی تعداد میں برطانیہ کے ایک شہر کے اندر نیو کاسل میں. عید الفطر کے موقع پر وہاں کے امام صاحب نے یہ کہا کہ ہم تو خوشی منا رہے ہیں، اور ہمارے جو پڑوسی ہیں بہت سارے غیر مسلم، ان کو بھی اس خوشی میں شامل کرنے اور دین پہنچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے یہاں سے جو منگائے ہوئے قرآن کریم کے انگریزی میں ترجمہ شدہ نسخے تھے، انہوں نے عید کی نماز کے ساتھ اعلان کیا کہ عید کا تحفہ غیر مسلموں کو دینے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی طرف سے کم 5 غیر مسلموں تک آج عید کی مناسبت سے قرآن کا ایک نسخہ دے دے، تاکہ قرآن بھی اس کو پہنچ جائے اور عید کی مبارکباد بھی اس کو ہم دے سکیں. تو اس طرح سے قرآن کریم پہنچانے اور دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر دوسرے نسخے بھی، دوسری کتابیں بھی دی جائیں تو وہ ایک بہتر شکل ہوگی. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال اشفاق احمد کا ہے. کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہر شخص اپنے طور پر مسجد، مدرسہ یا کوئی دعویٰ سینٹر میں ملازمت حاصل کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ دعوتی فریضہ انجام دے رہا ہے. اس کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ دیکھیے، اس کے لیے میرا جو سب سے اہم مشورہ ہے، دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے اس میں مناپلی نہیں ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی شعبے کے ساتھ وابستہ ہوں گے تبھی آپ داعی بنیں گے. دعوت و تبلیغ ممبر و محراب یا کوئی عہدہ نہیں، جذبہ چاہتے ہیں. اگر آپ کے اندر جذبہ ہو تو آپ چاہے جس فیلڈ میں کام کریں، چاہے وہ میڈیکل فیلڈ ہو، آپ اپنی سرجری میں بیٹھے پیشنٹ سے بات کر رہے ہیں تو آپ دین کے حوالے سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں. جیسے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی ماضی قریب کے اندر انگلستان میں ہونے والا ایک واقعہ، کہ اس کے اندر یہ کہ کچھ مریض ایسے آئے جن پر یہ تھا کہ وہ ذہنی اسٹریس، ذہنی دباؤ، ڈپریشن وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کے اندر وہ مبتلا ہیں. تو مسلمان جی پی ڈاکٹر کے پاس وہ پہنچے تو اس نے ان کو ایک عجیب ایڈوائز کی، ڈاکٹری کے لحاظ سے عجیب، دائی کے لحاظ سے بہترین اور پرفیکٹ. انہوں نے بتایا کہ دیکھو، تمہارا علاج جو ہے یہ ٹیبلٹ اور کیپسول میں نہیں ہے. اس کے لیے میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں. روزانہ تم قرآن کریم کا ایک پورشن پڑھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت سنو بھی اور پڑھو بھی. اس کی خیر و برکت تمہارے لیے سکون کا بہترین ذریعہ بن سکتی ہے. اس لیے کہ یہ فرمان الہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو دلوں کا سکون، ٹرینکوالٹی، راحت، یہ جو ہے خود بخود نصیب ہوگی. تو اس طرح اگر آدمی دین کے مزاج کو سمجھ لے تو وہ جس شعبے میں بھی کام کر رہا ہوگا اس شعبے کے ذریعے سے وہ دین کی بات کر سکتا ہے. اگر آپ ٹیچر ہیں اور آپ گورنمنٹ اسکول میں، سیکنڈری میں، کالج میں آپ پڑھا رہے ہیں تو وہاں پر آپ بچوں سے، بلکہ ابتدائی میں بھی اگر آپ پڑھا رہے ہیں، زبان آپ پڑھا رہے ہیں، اگر آپ بچے کی صلاحیت دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ لکھنے کی صلاحیت کتنی رکھتا ہے، اس کے لیے آپ کسی
ایسے ویسے شخصیت کا بھی نام لے سکتے ہیں کہ اس کے متعلق 4 سطریں لکھ دو. ایک انداز یہ ہے. آپ اس طالب علم سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں صحابی کے بارے میں، فلاں نبی کے بارے میں، فلاں دین کے حوالے سے آپ 4 سطریں لکھ دو. قانونی طور پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن بچوں کی اس طریقے سے ذہن سازی بھی ہوتی جائے گی. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کسی اور شعبے میں کام کرنے والا ہو تو وہ اس شعبے کے ذریعے سے دین کا کام کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خود دین سے زیادہ واقف ہو. اسی طرح سے خواتین کی جو بات ہے، خواتین بعض شعبوں میں دین کا وہ کام کر سکتی ہیں جو بہت سارے مرد حضرات نہیں کر سکتے. خاص طور پر خواتین کی جو ویمنز کمیونٹی ہے، ان کے اندر اگر ایک بہن اچھی طرح سے دین کو سمجھ لے تو وہ بہت سوں کو دین کے قریب لا سکتی ہے، بہت سوں کو وہ کنونس کر سکتی ہے. جیسے کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں اس وقت یہ بات ہو رہی ہے. تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ چاہے جس شعبے میں جائیں، جس شعبے میں کام کریں، لیکن داعی بن کر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کو نہ عہدے کی ضرورت پیش آئے گی، نہ جاب بطور داعی کے. جہاں بھی آپ جائیں گے خیر کا پرچار کرنے والے بنیں گے. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ایک بہن کا ہے، نام ایچ قریشی ہے. کہتی ہیں کہ اسلام بے شک اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان دعوت اسلام سے گھبرا رہے ہیں اور اس کے برعکس کرسچن اور دیگر مذاہب کے لوگ ہمارے دروازوں پر آ کر اپنے مذہب کا پرچار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. کیا ہمارے لیے یہ شرمندگی اور عار کی بات نہیں ہے؟ بلا شک و شبہ شرمندگی اور عار تو ہے، مگر یہ جو کوشچن میں بتایا گیا ہے اس پر ذرا سا آپ غور فرمائیے. کیا واقعی جیسے آپ سمجھ رہی ہیں کہ کرسچن مشنری بہت زیادہ کام کر رہی ہے اور کرسچینٹی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے؟ میں اس کو اس بیک گراؤنڈ میں نہیں قبول کر سکتا. اس لیے نہیں قبول کر سکتا کہ میں ان کے مرکز میں رہتا ہوں اور مجھے معلوم ہے بہت ساری چرچ اس وقت بند پڑی ہوئی ہیں اور بہت سی چرچیں اس پر فار سیل یعنی برائے فروخت کے سائن لگے ہوئے ہیں. کیا آپ نے کسی مسجد پر دیکھا برائے فروخت کا سائن اور وہ مسجد کو مندر میں تبدیل کر دیا گیا یا چرچ میں تبدیل کر دیا گیا اور مسجد والوں نے فروخت کیا ہو ان کے لیے؟ کوئی مثال آپ سوچ لیں اپنے ارد گرد میں. لیکن ایسی ایک نہیں، دو نہیں، 20 مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ انہوں نے فروخت کیا اور اس کے بعد دوسروں نے اس کو خریدا اور اس کو استعمال کیا. تو یہ کیا بتا رہا ہے کہ دین اسلام کس تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے. اور دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ تیز پھیلنے والی دعوت یہ دعوت اسلامی ہے. مشرق میں بھی مغرب میں بھی مختلف جگہوں پر اس کے آپ اثرات دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر بھی مختلف ایریوں میں اگر کہیں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ کرسچن مشنریز کام کر رہی ہیں، اس لیے نہیں کہ کرسچینٹی زیادہ پاورفل ہے. اس وقت انہوں نے اس کو مادیت کا سہارا دیا، میٹیریلزم، کہ کہیں پر فائنانشیل سپورٹ کی گئی، کہیں پر میڈیکل سپورٹ کی گئی، کہیں ایجوکیشن کے نام پر اور کہیں مختلف طریقوں سے اس طرح سے وہ اپنی تبلیغ مختلف علاقوں میں کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے غور طلب بات ہے. یہ جو میں بتا رہا ہوں اس کا یہ قطعاً معنی نہیں کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں کہ دین پھیل رہا ہے. نہیں، ہمیں جتنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اس میں بہت کوتاہیاں ہیں، بہت سستی اور غفلت کا ہم نے مظاہرہ کیا. اس معنی میں ہماری جو بہن کے جذبات ہیں ان کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ واقعی جو سستی اور غفلت ہے اس کو دور کرنا چاہیے. کیا معلوم میری وجہ سے کوئی ایک آدمی کو ہدایت ہو جائے اور کل قیامت کے دن میری نجات کا وہ ذریعہ بن جائے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خصوصیت کے ساتھ جب میدان جنگ میں بھیجا جا رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ علی تم جا تو رہے ہو مگر یاد رکھو اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی کی ہدایت ہو جائے یہ دنیا کی قیمتی پونجی سے زیادہ تمہارے لیے بہتر سرمایہ ہوگا. تو اس کے لیے اگر ہم اپنی اپنی جگہوں سے یہ کوشش کریں
تو یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر، زیادہ مفید ہوگا. اس پر ہمیں بہرحال توجہ دینی چاہیے.